اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح کے چند اہم نکات۔ پانچویں تراویح میں چھٹے پارے کی ابتدا سے ساتویں پارے کے پانچویں رکوع تک تلاوت کی گئی ہے۔ چوتھی تراویح میں پڑھے جانے والی آیات میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب کوئی سلام کرے یعنی السلام علیکم کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، ورنہ کم از کم اتنا ہی لوٹا دینا چاہیے۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ اگر کوئی سلام کا جواب سلام سے نہ دے تو گویا اس نے اس کا سلام بھی قبول نہیں کیا۔ اس بات کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں ایک دوسرے سے نفرتیں بڑھے گی، انتشار ہوگا اور شیرازہ بکھر جائے گا۔ اس تراویح میں اس گناہ سے معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے چھٹے پارے لا یحب اللہ کو ان الفاظ سے شروع کیا گیا ہے کہ اللہ برائی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی مظلوم ہو۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ برائی سے ظالم کا ذکر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ گویا بتایا کہ عفو و درگزر کی عادت ڈالو۔ جس اللہ سے تم قریب ہونا چاہتے ہو اس کی شان یہ ہے کہ وہ نہایت حلیم و بردبار ہے، سخت سے سخت مجرموں کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے، لہٰذا اس سے قریب ہونے کے لیے تم بھی عالی حوصلہ اور وسیع النظر بنو۔ پھر بتایا کہ جس طرح کھلم کھلا انکار کفر ہے اسی طرح اپنی شرائط پر ایمان لانا بھی کفر ہے، یعنی ہم ایمان لاتے ہیں فلاں رسول کو مانیں گے اور فلاں کو نہیں مانیں گے، اور اسلام اور کفر کے بیچ میں راستہ نکالنے کی کوشش، یہ سب بھی کفر ہی ہے۔ اس کے بعد یہود کی تاریخ دہرائی کہ وہ کس طرح گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے مگر ہم نے پھر بھی ان کے ساتھ معافی کا سلوک کیا۔ ایسے لوگوں سے اب بھلائی کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر خاص طور پر عیسائیوں کو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے قرآن کی شکل میں جو نور مبین خلق کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے اس کی قدر کرو اور گمراہی چھوڑ کر ہدایت پر آ جاؤ۔ عیسائیوں سے کہا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو یہ ہے کہ جو چیز پاؤ بھر ہے اسے سیر بھر کر دیا جائے۔ دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جائے، یعنی دین میں جو چیز مستحب ہے اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دینا، اور جو شخص مجتہد ہے اسے امام معصوم بنا دینا، اور جسے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے اسے الہی صفات میں شریک قرار دینا اور تعظیم سے بڑھ کر اس کی عبادت شروع کر دینا۔ یہ لوگ اس غلو کو دین کی خدمت اور بزرگوں سے عقیدت سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نزدیک ایک جرم ہے۔ عیسائیوں کی مثال اللہ نے دی کہ انہوں نے مسیح ابن مریم کو اللہ کے رسول سے آگے بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مسلمانوں کو بھی غلو سے بچنا چاہیے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس نے آخری امت کی حیثیت سے مسلمانوں سے اپنی آخری اور کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد لیا ہے۔ یہی عہد پہلے اہل کتاب سے لیا گیا تھا مگر وہ اس کے اہل ثابت نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں سے عہد لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح اللہ کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا، بلکہ پوری وفاداری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا، اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا، اس راہ میں پوری عزیمت اور پامردی کے ساتھ تمام آزمائشوں اور خطرات کا مقابلہ کرنا۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ سے باندھے ہوئے عہد کی پابندی کی تاکید کی، پھر حرام مہینوں اور تمام دینی شعائر کے احترام کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ہرگز کسی کی مدد نہ کرو۔ کھانے کی جو چیزیں حرام ہیں انہیں گنایا اور بتایا کہ دوسروں کے کہنے کی کوئی پرواہ نہ کرنا، اللہ کے کیے ہوئے حرام و حلال کی پرواہ کرو۔ حرام کردہ اشیاء کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1، مردار جانور جو طبعی موت مر گیا ہو۔ نمبر 2، خون جو بہتا ہوا ہو، اسے پینا کھانا جائز نہیں۔ نمبر 3، سور کا گوشت بلکہ اس کی ہر چیز حرام ہے۔ نمبر 4، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں بزرگ یا فلاں دیوی دیوتا کی نظر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جانور ہو یا غلہ یا کوئی اور کھانے کی چیز، دراصل اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ ہی نے وہ چیز ہم کو عطا کی ہے، لہٰذا اعتراف نعمت یا صدقہ یا نذر و نیاز کے طور پر اگر کسی کا نام ان چیزوں پر لیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہی کا نام ہے، اور اس کے سوا کسی دوسرے کا نام لینا
یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم خدا کی بجائے یا خدا کے ساتھ اس کی برتری بھی تسلیم کر رہے ہیں اور اس کو بھی منعم سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ جانور بھی حرام ہے جو مختلف اسباب کی بنا پر مر گیا ہو، جیسے گلا گھوٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مر گیا ہو یا کسی درندے نے اسے پھاڑ دیا ہو، البتہ جسے ہم نے زندہ پا کر اللہ کے نام سے ذبح کیا وہ جانور حلال ہے۔ نمبر 6، وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جن کو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھا ہو، خواہ وہاں کوئی پتھر یا لکڑی کی مورت ہو یا نہ ہو۔ نمبر 7، پانسوں یا فالگیری کے ذریعے جو تقسیم کر رکھا ہو وہ بھی حرام ہے۔ مشرکانہ فالگیری جس میں کسی دیوی دیوتا سے قسمت کا فیصلہ پوچھا جاتا ہے یا غیب کی خبر دریافت کی جاتی ہے یا باہمی نزاعات کا تصفیہ کرایا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبہ کے اندر حبل دیوتا کو مخصوص کیا تھا۔ اس کے استھان میں 7 تیر رکھے ہوئے تھے جن پر مختلف الفاظ لکھے تھے۔ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہو، گمشدہ کا پتہ لگانا ہو، خون کا فیصلہ مطلوب ہو، حبل کے پاسدار کے پاس پہنچ کر نذرانہ دیتے، دعا مانگتے، پھر تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا تو جو تیر بھی نکلتا اسے حبل کا فیصلہ سمجھا جاتا۔ توہم پرستانہ فالگیری جیسے نجوم اور شگن یہ سب حرام ہے۔ نیز جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل جن میں انعامات کی تقسیم حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے، جیسے لاٹری، معمے وغیرہ۔ البتہ قرآن اندازی کی صرف وہ سادہ صورت اسلام میں جائز ہے جس میں 2 برابر کے جائز کاموں یا حقوق کے درمیان فیصلہ کرنا ہو۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا کہ اب یہ دین تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا اور اللہ نے شریعت کی نعمت تم پر تمام کر دی، بس اسی کی پیروی کرو۔ تربیت کیے ہوئے شکاری جانوروں کے ذریعے شکار، اہل کتاب کے کھانے اور ان عورتوں کے نکاح کے بارے میں احکام بتائے، ساتھ ہی یہ قید بھی لگائی کہ اس اجازت سے فائدہ اٹھانے والے کو اپنے ایمان و اخلاق کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتابیہ عورت ایمان اور اس کے کسی تقاضے پر ڈاکہ ڈال دے۔ نماز کے لیے وضو کا حکم اور مجبوری کی حالت میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر کیا، جب انہوں نے شریعت کی پابندی سے انحراف کیا تو اللہ نے اس پر لعنت کی۔ اسی طرح نصارہ نے عہد لیا تھا مگر انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، یعنی عبادت کے نام سے جو رسومات ہیں ان کے نزدیک وہ تو دین کا حصہ ہے، مگر بقیہ معاملات جو دنیا سے متعلق ہیں ان میں خدائی ہدایت کے پابند نہیں رہے۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے اندر انا اور اختلاف کی آگ بھڑکا دی، وہ آخرت تک اس کی سزا بھگتیں گے۔ گویا یہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ عہد کی پابندی کریں، اگر وہ یہود و نصارہ کے راستے پر چلے تو پھر ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں ہم تاریخ کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے زوال کے اسباب کو بھی جان سکتے ہیں اور اس سے نکلنے کا راستہ بھی پا سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ دہرایا کہ اس نے اپنے فضل سے انہیں نوازا اور فتح نصرت کے وعدے کے ساتھ بشارت دی کہ فلسطین کی مقدس زمین تمہاری منتظر ہے، جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو۔ مگر قوم میں بچڑے کی پوجا یعنی دنیا پرستی نے اتنی بزدلی پیدا کر دی تھی کہ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر پہلے لڑ کر فتح حاصل کر لے تو ہم آ جائیں گے۔ اس پر اللہ نے 40 سال کے لیے ان پر ارض مقدس کو حرام کر دیا اور انہیں صحرا میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو۔ ذریعہ یعنی وسیلہ وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے اللہ کی رسی کے نام سے کیا، یعنی اسلام کو مضبوطی سے مل کر پکڑ لو اور پوری مستعدی سے اللہ کے احکام کی پابندی کرو اور خدا کی راہ میں اپنی قوتیں لگا دو۔ خدا کے عذاب سے یہی چیز چھٹکارا دلانے والی ہے، اس کے سوا کوئی چیز نفع نہیں پہنچائے گی۔ چوری کی سزا بتائی کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو اور اس سزا کو بے رعایت نافذ کر دو۔ اس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، چوری 10 درہم سے زیادہ کی ہو، معمولی چیزوں کی چرانے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کیا ہو تو اس کے لیے یہ سزا نہیں۔ نمبر 3، کھانے پینے کی چیزوں کی چوری۔ نمبر 4، پرندوں کی چوری۔ نمبر 5، بیت المال سے چوری۔ نمبر 6، ترکاریاں پھل کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سزا نہ دی جائے گی، بلکہ قاضی مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ البتہ جو لوگ ڈاکہ زنی کرتے ہیں اور کھلم کھلا خدا اور رسول سے لڑتے ہیں، اسلامی حکومت کے صالح نظام سے جنگ کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دے دی جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائے، یا جلا وطن یعنی تڑی پار کر دیے جائے۔ یہ رسوا کن سزا دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ البتہ پکڑے جانے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو وہ سزا سے بچ سکتے ہیں۔ قسموں کو پورا کرنے کی تاکید کی، اور اگر کسی جائز سبب سے قسم توڑنی پڑے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، یا انہیں کپڑے پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، ورنہ 3 دن کے روزے رکھو۔ پھر بتایا کہ شراب، جوا اور خدا کے سوا کسی چیز کو عبادت کے لیے گھڑنا یہ سب شیطانی کام ہے، تاکہ شیطان ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد اور نماز سے روک دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ آپ بالکل نڈر ہو کر اہل کتاب سے کہہ دے کہ اگر تم توریت، انجیل اور اس قرآن کو قائم نہ کرو تو پھر اللہ کے ہاں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، خدا سے صرف ان کو نسبت حاصل ہوگی جو ایمان اور عمل صالح سے نسبت قائم کریں گے۔ نصارہ یعنی عیسائیوں کے کفر کو بیان کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف 3 خداؤں کے عقیدے گھڑ لیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا اصل مرتبہ ظاہر کیا گیا۔ بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی لعنت کا حوالہ دیا اور بتایا کہ یہ کیسے کتاب اور ایمان کے دعوے دار ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بت پرستی کرنے والے مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے ہیں اور انہیں بہتر بتاتے ہیں۔ یہ سب ان کی اسلام دشمنی ہے۔ ناظرین کرام، کیونکہ آج کی تراویح میں پڑھے جانے والا آخری رکوع اس سے آگے کے رکوع کی تمہید ہے، اس لیے اس کا مفہوم انشاءاللہ کل کے رکوع کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ یہاں 5ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر، ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔